السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو 40 عدد کے فائدے بتائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ وظیفہ 40 دن کرو، یہ عمل 40 دن کرو تو یہ فائدہ ہوگا، یہ عمل 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ سنتے ہیں جہاں پر آپ کو 40 دن عمل کرنے یا وظیفہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت کر لیں جسے امام نووی نے اپنی کتاب اربعین نووی میں ذکر فرمایا اور بے شمار محدثین نے اپنی اپنی مسندوں میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعث اللہ یوم القیامت فی الفقہاء والعلماء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جس نے میری امت میں سے جس نے 40 حدیثیں جو دینی معاملات پر مشتمل ہوں یاد کر لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے علماء اور فقہاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا، بعث اللہ یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء، یعنی علماء اور فقہاء کے زمرے میں اس کا حشر و نشر ہوگا۔ اب آئیے میں آپ کو تفسیر نعیمی صفحہ نمبر 364 جلد اول پر جو 40 عدد کے فوائد لکھے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صاحب تفسیر نعیمی علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 کا عدد بہت پیارا ہے۔ 40 دن میں حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مکمل ہوا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے تخلیق کرنا تھا اللہ نے اسے 40 دن تک گارے کی شکل میں رکھا اور اسے ہی خمیر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر 40 دن تک وہ ہوا اور مکمل ہوا، اور 40 دن تک اس گارے پر رحمت الہی کا نزول ہوتا رہا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 40 دن میں ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح سے 40 سال کی عمر میں اکثر پیغمبروں کو نبوت عطا ہوئی، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ 40 سال کی عمر میں اکثر پیغمبروں کو نبوت عطا ہوئی۔ اسی طرح سے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 40 دن ماں کے پیٹ میں نطفہ اپنی شکل پر رہتا ہے، پھر 40 دن میں وہ خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن میں گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ تو یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے، اور یہ حدیث سے ثابت بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک عورت کو نفاس کا خون آتا ہے، اور بہت ساری خواتین کو کم بھی آتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت اس کی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے تفسیر عزیزی نے اس جگہ پر ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ جو شخص 40 دن خلوص دل سے عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور زباں پر حکمت کے چشمے ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 40 دن میں حالات کا انقلاب ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام طالبین علوم معرفت حضرات کو 40 دن کے چلے کراتے ہیں، یعنی 40 دن سے 40 دن تک ترک دنیا انہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یاد الہی میں انہیں مصروف رہنے اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کی وہ تاکید کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تفسیر روح البیان کے صفحہ نمبر 343 جلد اول میں صوفیاء کرام کا یہ جملہ بھی منقول ہے کہ الصوفی بعد الاربعین بارد، یعنی صوفی 40 سال کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آگے بیان کیا گیا کہ یہ بھی مشہور ہے
کہ 40 دن جو شخص نماز پڑھے تو انشاءاللہ وہ مکمل ہمیشہ 5 وقتہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ میت کا 40واں کرنا یہ بہتر چیز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 40واں یہ بدعت ہے وغیرہ وغیرہ، وہ نادان ہیں، کم علم ہیں، انہیں پتا نہیں کہ صحیح چیز کیا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں سے بات معلوم ہوئی کہ میت کا 40واں کرنا یہ بہتر ہے۔ انوار ساطعہ نے بہقی شریف کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی، جسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں 40 دن سے زیادہ چھوڑے نہیں جاتے۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں 40 دن سے زیادہ چھوڑے نہیں جاتے، ان کو بارگاہ الہی میں ایک خاص قرب عطا کیا جاتا ہے۔ زرقانی شرح مواہب نے اس کی تشریح یوں بیان فرمائی کہ انبیاء کرام کی ارواح کا تعلق، انبیاء کرام کی روحوں کا تعلق ان کے مدفون جسم سے 40 دن تک بھی اس سے زیادہ رہتا نہیں کہ وہ اللہ کے قرب میں پہنچ جاتے ہیں اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے 40 دن کے فوائد جو میں نے تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 364 پر بیان کیا گیا ہے، آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔